السلام علیکم۔ سارہ کے الفاظ میں خوش آمدید۔ ایک سلطنت میں ایک ایسا بادشاہ حکومت کرتا تھا جو تخت و تاج کی شان و شوکت سے زیادہ اپنی رعایا کے حالات جاننے میں دلچسپی رکھتا تھا۔ اسے یہ گوارا نہ تھا کہ محل کے اونچے دروازوں کے پیچھے بیٹھ کر لوگوں کے دکھ درد کا اندازہ لگائے۔ چنانچہ وہ اکثر بیس بدل کر رات کے وقت شہر کی گلیوں، بازاروں اور سراؤں میں گھوما کرتا تھا تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے کہ اس کی رعایا کس حال میں زندگی گزار رہی ہے۔ اس کی یہ عادت دربار کے چند خاص لوگوں کے سوا کسی کو معلوم نہ تھی۔ ایک شام بادشاہ نے ایک معمولی مسافر کا لباس پہنا، سر پر پرانی سی پگڑی باندھی اور شہر کی ایک پرانی سرائے میں جا پہنچا۔ سرائے میں مسافروں کی خاصی بھیڑ تھی۔ بادشاہ ایک کونے میں خاموشی سے بیٹھا ہی تھا کہ اس کے کانوں میں قریب بیٹھے 3 آدمیوں کی سرگوشیاں پڑیں۔ ان کے چہروں پر عجیب سی سنجیدگی تھی اور بار بار وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر اشارے کر رہے تھے۔ ایک نے دھیمی آواز میں کہا، آج رات کا موقع بہترین ہے۔ پہرے داروں کی تبدیلی آدھی رات کے بعد ہوتی ہے۔ ہم پچھلی دیوار سے محل میں داخل ہوں گے اور خزانے کے کمرے تک پہنچ جائیں گے۔ دوسرے نے کہا، مگر ہم اگر پکڑے گئے تو؟ تیسرے چور نے ہنس کر جواب دیا، بادشاہ نے خزانہ لوگوں سے جمع کیا ہے، آج ہم بھی اپنا حصہ لے لیں گے۔ بادشاہ نے یہ بات سنی تو اس کے دل میں غصے کے بجائے ایک عجیب سا خیال پیدا ہوا۔ وہ چاہتا تو وہ اسی وقت اپنے محافظوں کو بلا کر ان تینوں کو گرفتار کروا سکتا تھا، مگر اس نے فیصلہ کیا کہ پہلے ان کے منصوبے کی حقیقت معلوم کرے گا۔ وہ آہستہ سے ان کے قریب جا بیٹھا اور بولا، اگر تم لوگ کسی ایک ایسے کام کا ارادہ رکھتے ہو جس میں خطرہ زیادہ اور فائدہ کم ہو تو مجھے بھی شریک کر لو، میں بھی قسمت آزمانا چاہتا ہوں۔ جوہروں نے پہلے اسے شک کی نظر سے دیکھا، پھر ان کے سردار نے پوچھا، تم کون ہو؟ بادشاہ نے بے فکری سے جواب دیا، ایک غریب آدمی ہوں، برسوں محنت کی مگر غربت نے پیچھا نہیں چھوڑا، اب سوچا ہے کہ ایک رات میں قسمت بدل لی جائے۔ چوروں کو اس کی بات پسند آئی، انہوں نے اسے اپنے منصوبے میں شامل کر لیا، مگر بادشاہ نے ایک شرط رکھی، چوری میں میرا حصہ بھی برابر ہوگا۔ سردار نے ہنس کر کہا، اگر تم نے ہمت دکھائی تو حصہ بھی برابر ملے گا۔ آدھی رات کو چاروں سراہے سے نکلے اور محل کی طرف چل پڑے۔ بادشاہ جان بوجھ کر انہیں اسی راستے سے لے گیا جہاں پہرے دار کم تھے۔ محل کی پچھلی دیوار کے قریب پہنچ کر سردار نے جیب سے اوزار نکالے مگر بادشاہ نے اسے روک دیا۔ یہ راستہ ٹھیک نہیں، اس نے کہا، اگر تمہیں محل کے اندر کا راستہ معلوم نہیں تو ہم سیدھا جال میں پھنس جائیں گے۔ سردار حیران ہوا، تمہیں کیسے معلوم کہ اندر جال بچھا ہو سکتا ہے؟ بادشاہ مسکرایا، چوری کرنے والا اگر ذرا بھی عقل مند ہو تو پہلے یہ سوچتا ہے کہ جس گھر میں داخل ہونا ہے اس کا مالک کتنا ہوشیار ہے۔ یہ بات سن کر چوروں کو پہلی بار اس اجنبی پر شک ہوا، مگر وہ اس وقت واپس جانے کے لیے تیار نہ تھے۔ بالآخر وہ محل کے اندر ایک پرانے رستے سے داخل ہو گئے۔ بادشاہ انہیں خزانے کے کمرے کے قریب لایا۔ وہاں پہنچ کر سردار نے دروازہ کھولا تو اندر سونے کے صندوق، قیمتی زیورات اور جواہرات دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ جلدی سے ایک صندوق کی طرف بڑھا مگر بادشاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ رکو، سردار غصے سے بولا، اب کیا ہوا؟ بادشاہ نے سامنے پڑے صندوق کی طرف اشارہ کیا اور کہا، جس چیز کو تم خزانہ سمجھ رہے ہو شاید وہ تمہاری قسمت کا آخری امتحان ہو۔ اس لمحے محل کے باہر سے قدموں کی آوازیں آنے لگیں۔ چوروں کے چہرے زرد پڑ گئے۔ سردار نے گھبرا کر کہا، پہرے دار آ گئے ہیں؟ مگر بادشاہ بالکل پرسکون کھڑا رہا۔ دروازہ کھلا اور محافظ اندر داخل ہو گئے۔ تینوں چور اور فوراً بادشاہ کو بھی پکڑنے لگے مگر محافظوں نے اس اجنبی کے سامنے سر جھکا دیا۔ چور حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ سردار کی زبان سے بے اختیار نکلا، یہ کون ہے؟ بادشاہ نے اپنی پگڑی اتاری، چہرے سے نقاب ہٹایا اور بولا، جس کے محل میں تم آج رات چوری کرنے آئے تھے وہی اس وقت تمہارے ساتھ چور بن کر چل رہا تھا۔ تینوں کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بادشاہ کے قدموں میں گر پڑے۔
اور رحم کی درخواست کرنے لگے، مگر بادشاہ نے فوراً سزا سنانے کے بجائے پوچھا، تم نے چوری کا راستہ ہی کیوں اختیار کیا؟ سردار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بتایا کہ وہ کبھی ایک محنتی کاریگر تھا، مگر مسلسل قحط، قرض اور بے روزگاری نے اسے توڑ دیا تھا۔ اس کے ساتھی بھی غربت سے تنگ آ چکے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ ایک بڑی چوری ان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ بادشاہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے کہا، غربت انسان کو مجبور کر سکتی ہے، مگر جرم کو درست نہیں بنا سکتی۔ اگر تم محنت کا راستہ اختیار کرو تو میں تمہیں ایک موقع دوں گا، لیکن اگر دوبارہ کسی کی محنت چھیننے کی کوشش کی تو اس بار رحم نہیں ہوگا۔ بادشاہ نے سردار کو شاہی کارخانے میں کام دے دیا اور باقی دونوں کو بھی ہنر سیکھنے کا موقع دیا۔ چند ماہ بعد وہ تینوں محنت سے روزی کمانے لگے۔ جس شخص نے کبھی بادشاہ کے خزانے پر ہاتھ ڈالنے کا منصوبہ بنایا تھا، وہی بعد میں شاہی خزانے کی حفاظت کرنے والے کاریگروں میں شامل ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد بادشاہ کی یہ بات پورے شہر میں مشہور ہو گئی۔ بادشاہ وہ نہیں جو صرف تخت پر بیٹھ کر حکومت کرے، اصل بادشاہ تو وہ ہے جو اپنی رعایا کے درمیان اتر کر ان کے حالات سمجھے، کیونکہ جو حاکم لوگوں کے دکھ نہیں دیکھتا وہ اپنی سلطنت کی اصل حقیقت سے ہمیشہ بے خبر رہتا ہے۔ اور یوں ایک رات جو 3 چور خزانہ لوٹنے نکلے تھے وہ خالی ہاتھ واپس ضرور گئے، مگر اپنے ساتھ ایک ایسا سبق لے گئے جس نے ان کی پوری زندگی بدل کر رکھ دی۔ جڑے رہنے کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے۔